السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہرالنساء شاہ میر کا ناول بسمل، ایپیسوڈ 14. اگلے دن صبح 7 بجے کے قریب زینیا گھر سے نکل آئی. اگلے 2 گھنٹوں میں وہ نمل یونیورسٹی میں تھی، اسلام آباد کی بہت بڑی یونیورسٹی جہاں ہزاروں کی تعداد میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وسیع سبزہ زار کے عین بیچ میں کھڑی عمارت خوبصورتی کی مثال تھی. تفصیلی دورے کو فی الحال ملتوی کیے ہم کیفیٹیریا کا رخ کرتے ہیں. کیفیٹیریا کے ایک بینچ پہ بیٹھی وہ اپنے موبائل پہ کچھ دیکھ رہی تھی. سیاہ رنگ کے سادہ سے جوڑے میں اس کی رنگت دمک رہی تھی. سر پہ سرخ سیاہ چنری پرنٹ کا دوپٹہ تھا. وہ آج معمول سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی. ایک ہاتھ میں سینڈوچ تھا اور ایک ہاتھ میں موبائل اونچا کر رکھا تھا. کانوں میں ایئر پوڈز لگے تھے. وہ کافی مصروف لگتی تھی اور بے نیاز بھی. کشش تھی کہ کیا کئی لوگوں نے کئی بار اسے مڑ کر دیکھا تھا. کئی لڑکوں نے اس کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت چاہی تھی. خوبصورتی کئی بار وبال بن جاتی ہے. دفتن اپنی میز پہ ہونے والی ہلکی سی دستک پہ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا. آنکھوں میں خوشگوار حیرت لیے مہدی کمبیر اس کے سامنے تھا. زینیا کے حلق تک میں کڑواہٹ کھل گئی، جبکہ مہدی اب مسکراتے ہوئے اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا. آس پاس بیٹھے اسٹوڈنٹس کو حیرت کے شدید جھٹکے لگے تھے. وہ مہدی کمبیر جس کے پاس سلام کا جواب دینے کی فرصت نہیں ہوتی تھی، وہ کس سکون سے اس کے ساتھ بیٹھا تھا. وہ لڑکی جس نے یونیورسٹی کے اچھے خاصے خوبصورت امیر لڑکوں کو اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیا، وہ اسے روک نہیں رہی تھی. حیرت بنتی تھی. سفید گول گلے والی شرٹ کے اوپر سبز اوور سائز شرٹ کے ساتھ سویٹ پینٹ پہنے وہ کافی اچھے سے تیار تھا. کلائی میں ہمیشہ کی طرح برانڈڈ گھڑی تھی اور جوتے چمک رہے تھے. گھڑیوں کے معاملے میں وہ شخص سمجھوتے نہیں کرتا تھا. اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں تو تم بالکل غلط ہو. میں تو یہاں پڑھتا ہوں. وہ اس کی نظریں بھانپ گیا تھا. پڑھانے کی عمر میں پڑھ رہے ہیں؟ کمال ہے. اوہ کم آن، میں صرف 26 سال کا ہوں. مہدی تو برا ہی مان گیا تھا. آپ کے سبجیکٹس کیا ہیں؟ بس اب وہ فارسی کی کلاسز نہ لے رہا ہو. فارسی سیکھ رہا ہوں، مسکرا کر جواب دیا. زینیا مسکرا بھی نہ سکی. 3 سال پہلے میری پڑھائی مکمل ہو گئی تھی، لیکن 2 ماہ پہلے ہی مجھے نیا شوق چڑھا ہے، سو میں فارسی سیکھنے آ گیا. میری کلاسز کل سے سٹارٹ ہو رہی ہیں. تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ زینیا نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا. فارسی. یک حرفی جواب کے بعد وہ دونوں ایسے چپ ہوئے گویا منہ میں زبان ہی نہیں. دونوں جانتے تھے یہ ان دونوں کے لیے کتنا غیر متوقع اور کتنا زیادہ اتفاقی تھا. تم کہتی ہو تو میں یونیورسٹی چھوڑ دیتا ہوں. ویسے بھی یہ میرا شوق ہے. 2 ماہ سے زیادہ میں ملک میں نہیں رہتا. رسان سے آفر دی گئی. زینیا نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس یونیورسٹی میں ہزاروں لڑکے اور بھی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. بس مجھ سے واسطہ کم سے کم رکھیے گا. جو حکم سرکار. وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر مسکرایا. زینیا نے رخ موڑ لیا اور اپنا سینڈوچ دانتوں سے کترنے لگی. مہدی اسے دیکھے گیا. زینیا نے انتظار کیا کہ وہ اب اٹھ جائے گا، لیکن جب وہ کافی دیر تک وہیں جمع رہا تو بالآخر زینیا نے اس سے پوچھ ہی لیا. یعنی آپ یہاں سے نہیں جائیں گے؟ مہدی نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا. پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ تمہاری شادی کیسی ہے؟ بلکہ یہ بتاؤ شادی کیسی ہوتی ہے؟ زینیا کی آنکھوں میں تھکن اتری. ہر کال پہ ہونے والا اپنا اور بالاج کا جھگڑا یاد آیا. شادی ایک تجسس ہوتی ہے. چند ماہ میں تجسس ختم ہو جاتا ہے اور پھر شادی کمر پہ لدا بوجھ بن جاتی ہے. کیسا تجسس؟ ہر انسان کا تجسس مختلف ہوتا ہے. کسی کو جاننا ہوتا ہے شادی کے بعد ایک کمرے میں ایک شخص کے ساتھ رہنا کیسا ہوتا ہے. کسی کو تجسس ہوتا ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر سسرال والوں کے ساتھ رہنا کیسا ہوتا ہے. محبت کیسی ہوتی ہے. لانگ واک کیسی ہوتی ہے. ایک عورت کا آپ کے نام سے منسوب ہونا، اس کے تمام جملہ حقوق آپ کے پاس ہونا کیسا ہوتا ہے.
ہر مشکل وقت میں ایک شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اس کا ساتھ کھڑا ہونا کیسا ہوتا ہے؟ سارے زمانے کی ٹھوکروں کے بعد ایک سہارا کیسا ہوتا ہے؟ کبھی کوئی آپ کو سمجھ نہیں سکا لیکن ایک شخص شاید سمجھ لے. وہ سمجھنا کیسا ہوتا ہے؟ بس اسی تجسس کا نام شادی ہے. مہدی کی آنکھوں میں بے چینی اتری. لیکن آفٹر آل تجسس ایک احساس ہی تو ہے. کیا ہوا اگر یہ ختم ہو جائے؟ کیا تجسس ختم ہونے کے بعد شادی ختم ہو جاتی ہے؟ تجسس اگر ختم ہو بھی جائے تو تعلق بعض دفعہ ختم نہیں ہوتے، کیونکہ تب تک آپ اس تعلق میں بہت کچھ بھر چکے ہوتے ہیں. ہاتھ کھینچ لینا، قدم موڑ لینا مشکل ہو جاتا ہے. وہ متانت سے بولی. مہدی البتہ اب بھی غیر آرام دہ تھا. یعنی ہر شادی ایک وقت کے بعد قید ہوئی؟ وہ نتیجہ چاہتا تھا. ہر بار ایسا نہیں ہوتا. کئی بار کچھ لوگوں کا تجسس ساری زندگی ختم نہیں ہوتا اور وہ خوش رہتے ہیں. ہر نئے دن انہیں اپنی شادی نئی لگتی ہے، کمٹمنٹ سے محبت ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ کچھ جوڑے مرنے کے بعد جنت کے تجسس میں خوش رہتے ہیں. اور اگر خوش نہ رہے تو پھر آپ کا بخت. شادی ایک جوا ہوتی ہے، جیت گئے تو واہ واہ، جو ہارے تو بھی بازی مات نہیں. ہارے بھی تو بازی مات نہیں یعنی؟ اس نے ایک اور سوال کیا. زینیا مسکراتے ہوئے آگے کو جھکی. یعنی ایک اور پارٹنر کا تجسس، ایک نئی شادی، نئے لوگ، نئی خوشیاں، یا پھر اپنے ساتھ کا تجسس. وہ آنکھوں میں چمک لیے بتا رہی تھی. مہدی نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگائے. یعنی شادیاں اتنی ٹاکسک ہوتی ہیں. خدا کا شکر ہے اگلے 10 سالوں تک میرا کوئی ارادہ نہیں. وہ ایک پل کو رکا، سیاہ بالوں والی لڑکی کو دیکھا. تمہاری شادی کیسی ہے؟ تمہارے تجسس کا سفر کیسا جا رہا ہے؟ زینیا کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی. لب البتہ مسکراتے رہے. میں نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی امیدیں رکھی ہی نہیں تھی. مجھے اس کی ذات کا کوئی تجسس سرے سے تھا ہی نہیں، اس لیے میری شادی نارمل ہے. تمہیں اس سے کوئی امید نہیں؟ کیا وہ اتنا برا ہے؟ وہ برا نہیں، بس جلدی تھا. مجھے کچھ سوچنے اور امید رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. نارمل شادی کیسی ہوتی ہے؟ آخر اس آدمی کے سوال ختم کیوں نہیں ہوتے؟ ہفتے میں 4 دن صلح، 2 دن لڑائی اور 1 دن شادی کرنے کا پچھتاوا. وہ عام سے انداز میں بولی. مہدی زور سے ہنسا تھا. آس پاس لوگ گردن اٹھا کر انہیں دیکھنے لگے. کئی لڑکیوں کو رقابت محسوس ہوئی تھی. ہاں ٹھیک ہے، یہ سنہری آنکھوں والی لڑکی خوبصورت تھی، لیکن ایسا بھی کیا کہ اس کے پاس سے اٹھا ہی نہ جائے. ایک آخری سوال پوچھ لوں؟ اس کے منت کرنے سے انداز میں زینیا نے تکان سے اسے دیکھا، پھر بازو سینے پہ باندھے اور ہاتھ سے اسے بولنے کا اشارہ کیا. تم کتنی بار پچھتائی ہو؟ ہر منٹ میں 60 بار. اس کے برجستگی سے جواب دینے پہ مہدی ایک بار پھر ہنس پڑا. زینیا بھی ساتھ مسکرائی تھی. پھر اپنی ٹھنڈی ہو چکی چائے کا کپ لبوں سے لگایا. مہدی اب واقعی اٹھ کھڑا ہوا تھا. آپ کا تجسس کیا ہے مسٹر کمبیر؟ مہدی ٹھہر سا گیا. آہستگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا. کئی لمحے کوئی جواب نہ بن پڑا. میرا تجسس سکون ہے. میں ایک ٹھہراؤ کی تلاش میں ہوں. کوئی ایسا ساتھی جس کے ساتھ میں کئی ماہ ایک شہر میں گزار دوں اور بور نہ ہوں، بے سکون نہ ہوں. انیسا کا چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے دھندلا تھا. پھر کوئی ملی کیا؟ ملی تھی، اس نے دھیرے سے اعتراف کیا. لیکن وہ محبت نہیں، تجسس تھی. جان لیا تو ختم ہو گیا. وہ کہہ کر رکا نہیں. شاید اپنی آنکھیں پڑھ لیے جانے کا خوف تھا. زینیا کئی لمحے اس کی آنکھوں میں ابھرتا عکس نہ دیکھ پانے کے غم میں رہی. شام کا نیلگوں اندھیرا سارے میں چھایا ہوا تھا. زینیا حاکم کے ہاسٹل کے کمرے میں افراتفری کا عالم تھا. وہ چادر سر تک تانے لیٹی ہوئی تھی. چائے، نیند اور کاملیت، زینیا ان کے بغیر ادھوری تھی. کمرے میں ملگجا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا. ایک جانب رکھے پلنگ پہ زینیا سو رہی تھی، مگر دوسری جانب کا پلنگ خالی تھا. مالکن ہمیشہ کی طرح گھر سے غائب نہیں تھی، بلکہ آج تو محترمہ الماری میں منہ دیے کھڑی تھیں.
چہرے اور انداز میں بے چینی تھی. وہ شاید کچھ ڈھونڈ رہی تھی. ماتھے پہ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں تھیں اور آنکھیں ہر گزرتے پل گلابی پڑتی جا رہی تھیں. کھٹر پھٹر کی آواز میں کم از کم زینیا اٹھنے والی نہیں تھی. بقول بشر کے زینیا دیو مالائی کتابوں کا وہ دیو ہے جو 6 ماہ سوتا ہے اور 6 ماہ جاگتا ہے. یہ وہی عورت تھی جسے سحری میں ڈھول والا بھی نہیں اٹھا سکتا تھا. چند پل بعد کمرے کی حالت غیر ہو چکی تھی. اسی لمحے زینیا کا موبائل زور زور سے تھر تھر آیا. بالاج کی ناراضگی کے خوف سے وہ نیند میں بھی الرٹ رہنے لگی تھی. کال بج بج کر ختم ہو گئی تو دوبارہ سے موبائل تھر تھرانے لگا. چونکہ موبائل میں ہینڈ فری لگے تھے سو اس کی روم میٹ تک آواز نہ گئی. مسلسل بجتے فون نے اس کی نیند میں خلل ڈالا اور پھر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. چند پل سوئی سوئی آنکھوں سے اپنے اطراف میں دیکھتی رہی. لباس وہی صبح والا تھا. عین اسی لمحے اس نے کچھ ایسا منظر دیکھا کہ اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے لگیں. اس کی روم میٹ کے ہاتھ میں سفید پاؤڈر کی پڑیاں تھیں اور دور حاضر میں ہر انسان کو معلوم تھا یہ سفید پڑیاں اپنے اندر کیسا سیاہ جہاں بسائے ہوئے تھیں. نین تارا زینیا کی جانب متوجہ نہیں تھی. اس کے ہاتھ تیز تیز چل رہے تھے. سفید پاؤڈر کی پڑیاں جلدی جلدی بیگ میں ڈالتے ہوئے وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھی. اسی لمحے اس کی اپنی طلب بھی شدید ہونے لگی. یا شاید اپنی گھبراہٹ پہ قابو پانے کا یہ ایک طریقہ تھا. اس نے ایک پڑیا کو ماتھے سے چاک کیا. ذرا سا چورا ہاتھ پہ گرایا. کسی جنونی کے جیسی ترسی ہوئی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ در آئی. آنکھیں بند کر کے ناک سے سفید پاؤڈر اندر کی جانب کھینچا. اگلے کئی لمحے اس نے خود کو ہلکا محسوس کیا. ہوا سے بھی ہلکا. سرور سے زیادہ مسرور. خوش سے زیادہ خوش. وہ اس جہاں میں نہیں تھی. اسے لگا تھا کسی نے اسے ہواؤں میں اٹھا لیا تھا. اسے لگا تھا کسی نے ساری دنیا کی خوشیاں اسے دے دی ہوں. آس پاس قہقہے بکھر گئے. وہ اس دنیا اس حال سے غافل تھی. اس کے پیر جسم ہواؤں میں تھے. بے اختیار اس کا قہقہے مارنے کو جی چاہا. ایک ڈرگ ایڈکٹ کو اس کا نشہ مل چکا تھا. اس کی ناک کے نتنوں سے خون کی پتلی لکیر بہہ نکلی تھی. آنکھیں نیم وا تھیں، بدن ڈھیلا. اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ دنیا جہاں سے بیگانہ تھی. زینیا سنسی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. وہ کہاں آ گئی تھی؟ کبھی رات کے اندھیرے میں کوئی اس کی گردن پہ بندوق رکھ دیتا تھا، کبھی آتی ہوئی شام میں کوئی اس کے سامنے یوں جرم کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا. بڑا شہر اپنے اندر بڑے اژدہے سمیٹے ہوئے تھا. اس لمحے، اس سمے اسے ساری دنیا سے خوف آیا تھا. وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہوتے ہوئے اپنے پلنگ سے جا لگی. آنکھیں نامحسوس انداز میں بھر آئیں. زینیا حاکم ایک غلط ایکویشن میں پھنس چکی تھی. نین تارا اب بھی مسرور سی تھی، ہواؤں کے دوش پہ، خلاؤں کے درمیان. کسی احساس کے تحت نین تارا نے مڑ کر دیکھا. زینیا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر ایک لمحے کو وہ سن رہ گئی. ناک سے بہتی پتلی سرخ لکیر کو انگلی سے صاف کیا. گلابی آنکھوں میں جلال لیے وہ زینیا کی اور بڑھی. بیڈ کے قریب پہنچ کر اس نے ایک جھٹکے سے زینیا کو پلنگ سے لگایا اور اس کے گلے پر اپنے دونوں ہاتھوں سے گرفت جمائی. زینیا کی آنکھوں سے بہتا پانی اب اس کے ہاتھوں پہ بہہ رہا تھا. وہ دباؤ بڑھاتی جا رہی تھی. ساکن بیٹھی لڑکی کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی. اگر تم نے منہ کھولنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ہماری پہنچ بہت اونچی ہے. اپنے کام سے کام، اور منہ بند رکھو گی تو فائدے میں رہو گی، ورنہ. وہ آگے کو ہوئی. تمہارے ٹکڑے بھی تمہارے گھر والوں کو نصیب نہیں ہوں گے. حقارت، سختی اور تپش سے کہتے ہوئے اس نے زینیا کو جھٹکے سے چھوڑا. یہی جھٹکا زینیا حاکم کو ہوش میں لانے کے لیے کافی تھا. نین تارا اب مڑ گئی. وہ اپنا بیگ باندھ رہی تھی. کئی کلو گرام منشیات، کئی ہزار لوگوں کی زندگی خراب کرنے کو تیار تھی. ان بچوں کو جو شہر سے دور، ماں باپ بہن بھائیوں سے دور، مستقبل سنوارنے آئے تھے اور یہاں ذہنی صحت بگاڑ کر جانے والے تھے. زینیا نے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑ کر صاف کیں. اسی پل ہاسٹل کے باہر سے پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دینے لگا. زینیا حاکم کو ساری دنیا اپنے سر پر گھومتی محسوس ہوئی. اس نے برق رفتاری سے پیر نیچے اتارے. نین تارا بھی سہم چکی تھی. اس کے ہاتھ تیزی سے ایک نمبر ڈائل کر رہے تھے. باہر سے اب آوازیں مزید قریب آتی جا رہی تھیں. میں نے تم سے کہا تھا پولیس کو پتہ چل گیا ہے.
میں نے کہا تھا ہماری پرچی کٹ گئی ہے۔ وہ فون کان سے لگائے غرا رہی تھی اور زینیا آنکھیں صاف کیے مسائل کے حل کے لیے تیار تھی۔ فوراً یہاں پہنچو، بلکہ فوراً سے پہلے بیگ کسی صورت پولیس کے ہاتھوں نہیں لگنا چاہیے۔ جلدی آؤ خبیث انسان۔ اس کے منہ سے کف نکل رہا تھا۔ پھر اس نے مڑ کر زینیا پہ ایک بیزار نگاہ ڈالی۔ یہاں سے دفان ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا زینیا کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دے۔ سائرن کی آواز اب بے حد قریب آ گئی تھی۔ اسی لمحے زینیا نے فوراً الماری کے کھلے ہوئے پٹ سے اپنے چھوٹا سا بیگ پیک نکالا، کندھے کے پاس رکھا فون اٹھایا، آنکھوں میں عزم اور چہرے پہ سختی۔ زینیا حاکم ایک فرار کے لیے تیار تھی۔ نین تارا اب بھی فون پہ کسی سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ کبھی وہ گالیاں بکتی اور کبھی تحمل سے سامنے والے کی بات سنتی۔ زینیا اس کے سامنے آ کر رکی، بھورے بیگ پہ ایک نظر ڈالی اور پھر نین تارا کو دیکھا۔ تم معصوم اسٹوڈنٹس کی زندگی خراب نہیں کر سکتی، میں کرنے نہیں دوں گی۔ یہ کوئی اور لڑکی تھی۔ نین تارا نے جس کا گلا دبایا تھا یہ اس سے مختلف تھی۔ وہ کئی لمحے اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی اور نین تارا زور سے ہنسی تھی۔ اوہ، تو اب تم مجھے درس دو گی، نیکی کی شہزادی؟ میں ملکہ بد ہوں، حکم دوں گی۔ کہتے ساتھ زینیا نے بیگ اٹھانا چاہا لیکن نین تارا نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ پہ دے ماری۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی درد سے دوہری ہونے لگی، لیکن ہمت نہ ہارتے ہوئے اس نے ایک بار پھر بیگ چھیننا چاہا۔ اب کی بار نین تارا نے اسے بالوں سے کھینچ کر پرے ہٹایا۔ زینیا فرش پر گر پڑی، جسم سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ نین تارا پاگلوں کی طرح اپنے اینکل بوٹ سے اسے مارتی چلی گئی۔ ہاتھ میں بیگ اب بھی پکڑ رکھا تھا۔ زینیا اپنا بچاؤ کرنے کے بجائے کسی طرح اس بیگ کو حاصل کرنا چاہتی تھی اور اسی لمحے اس نے اینکل بوٹ والی لڑکی کا بوٹ ہاتھ پہ روک لیا۔ اونچی ہیل گویا ہتیلی میں گڑھ سی گئی۔ نین تارا منہ کے بل فرش پہ آن گری، لیکن وہ ایک ماہر عورت تھی۔ جس تیزی سے گری تھی اسی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زینیا کو بغیر کسی بچاؤ کا موقع دیے بوٹ زور سے اس کے چہرے پہ مارا۔ گال کا گوشت تک پھٹ گیا تھا۔ درد نے اس کے جسم کو سن کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ موٹے موٹے آنسو گالوں پہ لڑھک گئے۔ کتنے ہی لمحے اسے آنکھوں کے آگے صرف اندھیرا نظر آیا۔ دھندلی پڑتی بصارت کے ساتھ اس نے نین تارا کو کمرے سے باہر جاتے دیکھا۔ چند آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر بے قیمت ہوئے۔ چند لمحے یوں ہی ساکن پڑے رہنے کے بعد اس کے جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ پولیس کی گاڑی اب دروازے کے باہر تھی اور اسپیکر پہ کچھ کہا جا رہا تھا۔ زینیا تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ پل بعد وہ تیز تیز سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی۔ گیلری میں واقع کچن کی طرف جاتے ہوئے اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ حیران نظروں سے اطراف میں دیکھتی وہ بس جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ پولیس اب اندر آ چکی تھی۔ لیڈی اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ بھاری بوٹوں کی دھمک سور کی طرح کانوں میں چھید کیے دیتی تھی۔ کچن میں کھڑی زینیا حاکم کو اس وقت سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ اس دروازے کے پار عمرہ کی کالونی تھی۔ وہ اپنی جگہ ساکن کھڑی تھی۔ اندر سے شور و غل کی آوازیں آ رہی تھیں، لڑکیوں کی چیخ و پکار، افروزہ بیگم کی کرخت بے یقینی میں ڈوبی آواز۔ اسی لمحے اس نے دو لیڈی اہلکاروں کو کچن کی طرف آتے دیکھا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، کسی صورت نہیں۔ یہ لوگ اسے یہاں سے لے جاتے، ایک عمارت میں، ایک ایسی عمارت جہاں جاتے وقت آپ ملزم ہو سکتے ہیں لیکن واپسی مجرم کے طور پہ ہوتی ہے، کم از کم اس معاشرے کا مجرم۔ لیڈی اہلکار بس ذرا ہی دور تھیں جب زینیا نے آگے بڑھ کر خود کو تالے کھولتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی لیکن عزم پختہ۔ وہ دروازے سے باہر نکل آئی۔ نین تارا بھی شاید اس دروازے کے بارے میں جانتی تھی۔ لیڈی اہلکاروں کی مدد سے قبل وہ بھی یہیں آ گئی تھی۔ دروازے سے بھاگنے کا ارادہ کرتے ہوئے اس نے بیگ باہر پھینکا اور خود دیوار پہ چڑھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن بے سود۔ لیڈی اہلکار کے ہاتھ میں موجود پستول کے دستے نے اس کے سر کے پچھلے حصے پہ ایسی ضرب ماری کہ اس نشے کی زیادتی میں ڈوبی لڑکی لڑکھڑا کر گری۔ زینیا حاکم جو بھاگ کر گلی کے دہانے پہ پہنچ چکی تھی، اس نے اس بھورے گرتے ہوئے بیگ کو دیکھا۔ یہاں واپس مڑنا خطرناک ہو سکتا تھا لیکن یہ سفید پوڑیاں ہزاروں بچوں کی زندگی تباہ کر سکتی تھیں۔ گیلی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے وہ واپس گیٹ تک آئی۔
بیگ سے لوہے کی تاریں نکالتے ہوئے اس نے دروازے کے سوراخ میں باندھ دی، وہیں جہاں تالا لگا کرتا تھا۔ یہ وہی تاریں تھیں جنہیں وہ فوٹوگرافی کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔ ہاتھ بری طرح زخمی ہوئے تھے لیکن بالآخر وہ کامیاب رہی۔ اندر سے شور و غل کی آوازیں آتی تھیں۔ اس بھورے بیگ کو اچک کر کندھے پہ ڈالا اور انہی گلیوں میں کہیں غائب ہو گئی۔ اسلام آباد کی اونچی نیچی ڈھلوانوں والی گلیاں، درختوں کے سائے اور سرمئی سڑکوں والی سیاہ گلیاں۔ رات کے اندھیرے میں اس گلی میں اس نے ایک محل نما گھر دیکھا جس کا عقبی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ زرد بتیاں سارے ماحول کو روشن کیے ہوئے تھیں۔ ملازمین کی فوج یہاں سے وہاں گزرتے ہوئے مختلف کام نپٹا رہی تھیں۔ سیاہ سلاخ دار دروازہ کھلا تھا اور ملازمین کام میں مصروف۔ زینیا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پولیس اہلکار اس جانب آ رہے تھے۔ اس نے بیگ سینے سے لگا لیا۔ مختلف واہمیں، خدشے اور نہ جانے کتنے خوف و ہراس نے اس کے اندر سر اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے وہ نیلی وردی والے افسر اس کے قریب آتے، پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ اس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ پولیس نے اسے اندر جاتے دیکھا تھا لیکن زینیا نے اندر جاتے ہوئے ایک چیز نہیں دیکھی تھی، اس محل کے باہر لگی تختی جس پہ بڑے بڑے الفاظ میں کمبیر محل لکھا تھا۔ کیا زندگی ایک نیا باب شروع کرنے والی تھی؟ کیا تم اس نئے آغاز کے لیے تیار ہو؟ وہ لرزتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کر رہی تھی، زبان بڑبڑا رہی تھی، دل میں زخم پڑ رہے تھے۔ بالآخر کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ زینیا کے لیے ساری دنیا کی گردش رک گئی۔ گوادر پورٹ کے شور و غل میں جہاز کی طرف جاتے قیس کا موبائل ایک بار پھر بجنے لگا تھا۔ مہدی اس کے ساتھ ساتھ قدم اٹھا رہا تھا، پریشان چہرہ، زرد رنگت اور قبض ہوتی سانسیں۔ یہ شہر واقعی اس کے بھائی کو مار رہا تھا۔ چلتے ہوئے قیس ایک جگہ رک گیا۔ اسے یا تو جانا تھا یا پھر رک جانا تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ وہ رکنے کا فیصلہ لینے والا تھا لیکن اسی لمحے اسے ایک جانب سے محب ملک آتا دکھائی دیا۔ مہدی چونکہ آگے تھا سو وہ اسے دیکھ نہیں سکا۔ اسی لمحے سارے فیصلے ہو گئے تھے۔ وہ یہاں رک کر اپنے خاندان کے ایک مرد کو کھو نہیں سکتا تھا۔ اسے جانا پڑا کیونکہ یہ ضروری تھا۔ عبداللہ آ جاؤ پلیز، وہ بھل بھل بہتے آنسوؤں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ میں نے غلط فیصلہ کیا عبداللہ، تم میرا کمفرٹ ہو، باقی ساری دنیا مجھے غیر آرام دہ کرتی ہے۔ تمہارے ساتھ یوز ٹو ہو گئی ہوں، کوئی اور میرے لیے عبداللہ نہیں بن سکتا۔ پلیز آ جاؤ، کوئی وعدہ، کوئی پیغام بھیجو۔ تم میرے لیے آؤ عبداللہ، میں اس قابل ہوں کہ میرے لیے آیا جائے۔ آ جاؤ عبداللہ، پلیز آ جاؤ۔ آنسو، جلتا دل، قبض ہوتی سانسیں، ان سب کے درمیان وہ اسے پکار رہی تھی۔ قیس فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ آنکھوں کے سامنے منظر بدل بدل رہے تھے۔ وہ جو ہی اسے عبداللہ کہتی تھی وہ واقعی قیس سے عبداللہ بن جاتا اور ماضی کے گرداب میں پھنس جاتا جہاں لاشیں تھیں، خون تھا، کٹے ہوئے اعضاء تھے۔ وہ ساکت اور شل تھا۔ اسی لمحے اس نے مہدی کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ وہ محب کو دیکھ چکا تھا اور اب جارحانہ انداز میں اس کی طرف آ رہا تھا۔ انداز میں جنون تھا اور آنکھوں میں خون سوار تھا۔ قیس کے ساتھ آئے سیکیورٹی کے افراد اسے قیس کے اشارے پہ روکے ہوئے تھے۔ میں تمہارے شہر آیا تھا، تمہاری پکار پہ، میں نے کبھی تمہیں ڈسون نہیں کیا۔ وہ رکا، آنکھیں موند کر سکون کی سانس لی۔ تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ دوسری جانب کوئی روح میں گھلتی چاشنی کی طرح اس کے الفاظ کو جذب کر رہا تھا۔ میں تمہیں کوئی وعدہ، کوئی پیغام دیے بغیر جا رہا ہوں، کیونکہ تم سے جو تعلق ہے اس میں محبت کی جگہ نفرت ہے۔ میرے الفاظ تمہیں زندگی دیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں تم مرو۔ عبداللہ تمہارے لیے اب کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے کال بند کر دی، لیکن دل دکھا تھا۔ وہ ان سسکیوں کو ساری زندگی نہیں بھولنے والا تھا۔ مہدی سیکیورٹی کے افراد سے خود کو چھڑانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اب آنکھوں میں تیش لیے محب کی طرف آ رہا تھا۔ وہ سرد مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنی اور آتے دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے قیس آگے بڑھایا۔ زخمی شیر کی طرح آگے بڑھتے مہدی کے عین سامنے رک کر اس نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ اپنا بھائی یا ایک غیر انسان، فیصلہ تمہارا ہے مہدی۔
سبز آنکھوں والے مرد کے اوپر گویا کسی نے ٹھنڈا برف پانی ڈال دیا ہو۔ سارا غصہ، تن تنا انتشار دور جا سویا۔ اس آدمی سے اسے محبت تھی، خون کا یہ تعلق اسے عزیز تھا۔ کئی لمحے بعد وہ دھیرے دھیرے قدم لیتا اپنے بھائی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تاثرات نرم پڑ گئے تھے، کندھے ڈھیلے۔ وہ نرمی سے اپنے بھائی کے سینے سے لگ گیا، دونوں بازو کسی ننھے بچے کی طرح اس کے گرد باندھ لیے۔ شکستگی کا اعتراف تھا یہ۔ قیس نے نہ جانے کیوں اپنے دل کو جلتا محسوس کیا۔ محل کا مضبوط ستون بننا مشکل تھا، اسے دل مارنا پڑ رہا تھا۔ وہ اسے سمجھے گی، جانے کیوں اسے خوش فہمی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو یوں لگا جیسے کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گئی ہو۔ سبز آزار کے بیچ میں کھڑا عالی شان محل، شان و شوکت، تمکنت اور غرور سے کھڑی کی گئی قلعے کی مانند دیواریں۔ وہ ضرور اس گھر کی خوبصورتی سے محظوظ ہوتی اگر وقت مختلف ہوتا۔ اس وقت اسے جان کے لالے پڑے تھے۔ عقبی سبزہ زار اس وقت خالی ہو گیا تھا۔ تمام ملازمین ایک پکار پہ دوڑے چلے گئے تھے۔ شاید ان کا مالک غصے میں تھا، یہاں تک کہ وہ دروازہ تک بند کرنا بھول گئے تھے۔ پولیس اہلکار اب گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ زینیا کو دیکھ لیتے وہ فوراً اندر کی جانب بھاگی، لوگوں کی نظروں سے بچتی بچاتی، بیگ کو متاع حیات کی طرح سینے سے لگاتی۔ زخمی چہرے والی زینیا حاکم گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ زرد بتیوں میں ڈوبا پرتعیش گھر، مضبوط ستون واقعی کسی محل کا پتہ دیتے تھے۔ باہر سے کسی کے بلند آواز میں بات کرنے کی آواز اب تھم گئی تھی۔ اب آواز تھی بھاری بوٹوں کی، پولیس کی نفری کے اندر آنے کی، سائرن کی، وہ جو سور جیسا تھا۔ بڑے سے شاہی دربار نما ہال میں کھڑی زینیا ٹکر ٹکر اپنے اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ باہر سے ملازمین کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گھر میں ایک الگ ہی ٹھنڈک اور مروبیت کا عالم تھا۔ اسی لمحے کوئی تن فن کرتا اندر داخل ہوا، سیاہ قمیص شلوار میں ملبوس، اونچا لمبا قد، چہرے پہ برہمی، آنکھوں میں سختی، چال میں غرور، مگر عین اسی لمحے اس کی آنکھیں سامنے کھڑی لڑکی پہ جا ٹکیں۔ سنہری آنکھیں خوفزدہ تھیں، سیاہ آنکھیں حیران۔ باہر سے پولیس افسر کے بولنے کی آواز آتی تھی۔ ہال کی زرد بتیوں میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے وہ دونوں عجیب انداز میں ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ مقصود صاحب پلیز کوآپریٹ کریں، ہمیں گھر کی تلاشی لینے دیں، پولیس کو ایک اہم سراغ ملا ہے۔ مقصود ان سے کچھ کہہ رہے تھے، افسر تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ واپس اندر آؤ تو قیس گمبھیر آنکھوں میں جتاتا ہوا سا تاثر لیے اپنے سامنے کھڑی زینیا حاکم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ابرو استفہامیہ انداز میں اوپر کو اٹھے۔ سیریسلی؟ سیورس پلیز؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی زیر لب بس یہی بڑبڑا سکی۔ اپنی موت کے وقت ڈمبلڈور کے پروفیسر اسنیپ کے کہے گئے الفاظ، آخری الفاظ، جن کی افادیت، جن کا کرب صرف اور صرف ایک پوٹر ہیڈ سمجھ سکتا ہے۔ بھاری بوٹوں کی دمک اندر کی جانب آنے لگی۔ زینیا نے تھوک نکلا، بیگ کو سینے میں بھینچ لیا، اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور اس کے لب ایک بار پھر پھڑپڑائے، سیورس پلیز۔ اور بس اب کی بار سیاہ لباس والے شخص نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی۔ چند ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، شاید وہ کچھ کھوج رہا تھا۔ زرد بتیوں کی روشنی، محل جیسا دربار اور زخمی لڑکی کی کلائی پکڑے کھڑا قیس گمبھیر اور اس کی آنکھوں میں جھانکتی زینیا حاکم۔ وقت، اس وقت کو یاد رکھنے والا تھا۔ اگلے چند پلوں میں وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اسے اپنے ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ محل کی راہداریوں میں وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے جانے کن بھول بھلائیوں میں گم ہو گیا۔ زینیا پھولتی سانسوں اور دھڑکتے دل سے اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے جسم میں اب جان باقی نہ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا اگر قیس نے اس کی کلائی چھوڑ دی تو وہ ابھی کے ابھی گر جائے گی۔ ایک بڑے سے لکڑی کے نقش و نگار والے دروازے کے قریب رک کر اس نے دروازہ دھکیلا، بھورے بیگ والی لڑکی کو دروازہ پار کروایا۔ پولیس والے اب شاہی دربار نما ہال میں جمع تھے۔ قیس نے ہراساں سی زینیا پہ ایک نظر ڈالی۔ ہیری پوٹر میں میرا سب سے پسندیدہ جادو جانتی ہو کون سا تھا؟ زینیا کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ دیواروں میں بنتے راستے مجھے فیسینیٹ کرتے تھے۔ اس نے خود ہی اضافہ کیا، اس کی کلائی چھوڑی اور واپس مڑ گیا۔
چند لمحوں کا کھیل تھا اور زینیا نے اپنے کندھے بھاری ہوتے محسوس کیے۔ اینکل بوٹ کی ضربیں اب جسم جلا رہی تھیں۔ اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا چہرہ گیلا تھا۔ ضرب نے اس کے گوشت تک کو چیر دیا تھا۔ درد، اسے شدید درد ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھرتے چلے گئے۔ وہ دروازے سے لگتے ہوئے دھیرے دھیرے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ بھورے بیگ کو ہنوز سنبھال رکھا تھا۔ آنسو خون کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے۔ چہرہ جلنے لگا اور وہ ضبط کیے بیٹھی رہی۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ غلط جگہ پھنس گئی ہے۔ ہال میں واپس آؤ تو ہلکے آسمانی رنگ کی وردی پہنے ہوئے پولیس افسر کے چہرے پر بے بسی بھری برہمی تھی۔ سیاہ قمیض شلوار والا مرد تمکنت سے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ گھنگریالے بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی سنجیدہ آنکھیں سامنے بیٹھے افسر پہ جمی تھیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی لڑکی ڈرگز کے ساتھ داخل ہوئی ہے؟ آپ کو لگتا ہے میرا گھر مجرمین کی جائے پناہ ہے؟ قیس سر، آپ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ لڑکی ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کے گھر میں داخل ہوئی ہے۔ بس آپ ایک دفعہ ہمیں تلاشی لینے دیں، سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہم بس آپ کی وجہ سے خاموش ہیں، ورنہ پولیس کو اختیار ہے کہ اس وقت آپ کے گھر کا چپا چپا چھان مارے۔ قیس نے گہری سانس لی۔ جواب دیے بغیر وہ اب کال ملا رہا تھا۔ سامنے بیٹھا افسر، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس رئیس زادے کا گلا دبا دے۔ ایس پی صاحب، آپ نے ہمارے گھر مہمان بھیج دیے اور بتایا بھی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے دوسری جانب مخاطب تھا۔ ایسے کیسے آپ کو کچھ معلوم نہیں ہوگا؟ آپ کے پیٹی بھائی ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر تو سانس بھی نہ لیں، کو جا کے میرے گھر میں گھس آئیں۔ وہ رکا، سامنے سے کسی کی بات سنی۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر تلاشی ہوگی؟ ٹھیک ہے، پھر میں پولیس کی مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن اگر تلاشی کے بعد کچھ نہ ملا تو ڈی آئی جی صاحب میرے دوست کے بھائی ہیں۔ آگے جو کچھ ہوگا پھر میں بھی آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا۔ وہ صاف جتا رہا تھا کہ تلاشی کے بغیر جایا جائے، لیکن ابھی کسی ماں نے پولیس والوں سے زیادہ ڈھیٹ کوئی جنا نہیں تھا۔ یہ مخلوق نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنی مرضی کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ تلاشی شروع کی گئی۔ پولیس کی بھاری نفری یہاں سے وہاں پھیل گئی۔ مقصود بے چینی سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہے تھے، البتہ قیس سکون سے بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے موبائل پہ کینڈی کرش کھیل رہا تھا۔ لبوں پہ مسکراہٹ رقصاں تھیں۔ اسے معلوم تھا تلاشی ہوگی، وہ بس اپنا وقت دے رہا تھا۔ اسی پل اس نے پولیس کی نفری کو اوپری منزل کی جانب جاتے دیکھا۔ ایک لمحے کو اسے بے چینی ہوئی تھی، ظاہر البتہ اب بھی نہیں کیا۔ اداکاری تو اس آدمی پہ ختم ہوتی تھی۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ وہی کمرہ تھا، وہی جہاں زینیا تھی۔ ابھی اس کمرے کا دروازہ کھلتا کہ قیس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ میری اسٹڈی ہے، یہاں کسی کا داخلہ مجھے پسند نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا کہہ رہا تھا۔ افسر نے گردن موڑ کر سیڑھیوں کی ریلنگ کے پار اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ چاہیں تو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، ہم کتابیں چوری نہیں کر رہے۔ کھلے دل سے دی گئی آفر، یعنی یہ ڈھیٹ پولیس والا مانے گا نہیں۔ قیس گہری سانس لیتا اوپر چلا آیا۔ بوٹوں کی دھمک، جسم میں اٹھتا درد اور گڑمٹ ہوتی آوازیں۔ دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھی زینیا حاکم کوئی حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ مقفل دروازہ کھولنے کے لیے چابی لائی گئی۔ وقت سلو موشن میں گزر رہا تھا۔ آوازیں، چابی کا سوراخ میں جانا، زینیا کا ہتھیلی زمین پر رکھ کر اٹھ کھڑے ہونا، قیس کا سنجیدہ چہرہ، پولیس افسران کے پر امید چہرے، اور ان سب کے درمیان دروازہ کھل گیا۔ سامنے وہ منظر تھا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بھلا ایسا کیا؟ اسٹڈی خالی تھی، کوری، صاف، صفا چٹ۔ صرف ایک خون کا دھبا تھا جس پہ پولیس کی نظر پڑنے سے پہلے قیس کا بوٹ پڑ گیا تھا۔ شاید وہ خون آلود ہتھیلی زمین پر رکھ کر اٹھی تھی۔ آسمانی وردی والے افسران کے چہروں پر برہمی سی اتری، ساتھ بے بسی، کچھ مایوسی بھی۔ قیس نے بے تاثر نگاہیں اٹھا کر ایس ایچ او کو دیکھا۔ میرا سارا گھر پلٹ دینے کے بعد کیا اب آپ کو تسلی ہو گئی یا پھر کچھ رہتا ہے؟ گو کے افسران مطمئن نہیں تھے، لیکن پھر بھی اسٹڈی چھان مار لینے کے بعد ان کو پلٹنا پڑا۔ معذرت، شکریہ، شک، ان سب کے ساتھ نیلی وردی والے افسران کو الوداع۔ ملازمین میں سے ہی کوئی افسران کو نیچے چھوڑنے گیا تھا۔
قیس بازو پشت پہ باندھے اسٹڈی میں کھڑا رہا. وہ نیچے نہیں گیا. اسے یہاں دھبا ڈھک لینے کو کھڑا ہونا پڑا. چند لمحے یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ کتابوں کے ریک کی جانب بڑھایا. کتابوں کے ریک کو ایک جانب گھمایا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا. سامنے ہوم سینما تمہارا منتظر تھا. نیلی روشنی میں ڈوبا سینما، قطار در قطار لگی کرسیاں، انہی میں سے ایک پہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی زینیہ حاکم. قیس مسکرایا. یعنی وہ چالاک تھی. تم نے میری باتیں ڈی کوڈ کر لیں. میں متاثر ہوا. وہ 27 سے کہتا ہوا آگے آیا. حالانکہ یہ پہیلیاں بجھوانے کا سب سے فضول وقت تھا. زینیہ نے صاف گوئی سے کام لیا. کیا ہوتا اگر میں اس پہیلی کو سمجھ ہی نہ پاتی؟ وہ اندر سے ڈری ہوئی تھی. ایک غیر مرد کے گھر میں یوں خفیہ کمرے میں بیٹھ کر اسے ڈرنا بھی چاہیے تھا، لیکن وہ اپنی باتوں سے دھاک بٹھانا چاہتی تھی. تم ایک پوٹر ہیڈ ہو، تم نے کہا تھا، اور اگر ایک پوٹر ہیڈ پہیلی نہ سلجھا سکے تو اسے فینڈم میں رہنے کا حق نہیں. میں تمہارا ٹیسٹ لے رہا تھا. زینیہ کچھ نہیں بولی، بس تنفر سے اسے دیکھتی رہی. قیس مسکراتے ہوئے اس کے قریب رکھی کرسی پر آ کر بیٹھا. مجھے اپنے جیسے ذہین لوگ پسند ہیں. 27 سے کہا گیا. میں اپنے جیسی ہوں. جتاتا لہجہ. خود پرست لوگ تو اور زیادہ پسند ہیں. ڈھیٹ پن. میں خود پرست نہیں، خود شناس ہوں. ضدی آواز. حاضر جواب لوگ بہت زیادہ پسند ہیں. ہار نہ ماننے کی جستجو. وقت ذرا مختلف ہوتا تو میری حاضر جوابی تمہیں بدتمیزی لگ رہی ہوتی. بلا کی بے پرواہی. یعنی تم قبول کر رہی ہو کہ تم بدتمیز ہو. اپنے نیگیٹو ٹریٹس کا ذکر خود کرنے والے لوگ بھی پسند ہیں. لاجواب کرنے کی صلاحیت. کیا کسی نے تمہیں بتایا ہے کہ تم بحث کرتے ہوئے کتنے برے لگتے ہو؟ قیس مسکرایا، پھر اس کے قریب آ کر سرگوشی کی. میرے منہ پہ برا کہنے والے لوگ حد سے زیادہ پسند ہیں. یہ تھی شہ مات. زینیہ نے گہری سانس لی اور چہرہ موڑ لیا. قیس اس کے قریب رکھی ایک کرسی پر سے اٹھا اور دوسری کرسی کھینچ کر اس کے سامنے آ کر بیٹھا. چہرہ ہتھیلی پہ گرا دیا. صاف ظاہر تھا وہ محظوظ ہو رہا تھا. 2 دن پہلے تم میری کتاب چرا رہی تھی. آج تم ڈرگس کے ایک بیگ کے ساتھ میرے گھر میں پناہ گزین ہو، اور پھر تم کہتی ہو کہ تم میرا پیچھا نہیں کر رہی، اور پھر تم کہتی ہو کہ تم صرف ایک فوٹوگرافر ہو. 2 دن پہلے تم پارک میں پستول سمیت آتے ہو. آج تمہارے گھر میں خفیہ دروازے نکل آتے ہیں، اور پھر تم کہتے ہو کہ تم ایک اچھے انسان ہو، تم ایک عام آدمی ہو. حساب بے باک ہوا. یہ باتیں منہ پہ مارنے کا ہنر کہاں سے سیکھا ہے؟ قیس کو تجسس ہوا. زینیہ مسکرا کر آگے کو ہوئی. اپنی پچھلی بات کا جواب گول کر گئے تم. یہ باتیں گھما دینے کا فن کہاں سے سیکھا؟ اب کے قیس گردن پیچھے پھینک کر زور سے ہنسا تھا. ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا. وہ ہنستے ہوئے کوئی سائیکو پیتھ نہیں بلکہ معصوم لگتا تھا. زینیہ بیزاری سے اسے دیکھے گئی. یکدم وہ سیدھا ہوا. کچھ کہنے کو لب وا کیے، لیکن اسی لمحے اس کی نظر زینیہ کی ناک میں پہنی لونگ پہ گئی. وہ چونکا تھا. اس سارے میں یہ پہلی چیز تھی جو اسے بری لگی. نہ جانے کیوں. تم شادی شدہ ہو؟ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی. زینیہ حیران ہوئی. ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ تمہاری ناک میں پہنا زیور ساری کہانی سنا رہا ہے. تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے آج کل ایسی لونگ فیشن میں ان ہے. اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہارے لہجے سے علاقائی عنصر صاف نمایاں ہے، اور علاقائی لوگ ایسے فیشن کو فحاشی سمجھتے ہیں. جتایا گیا. البتہ اس کا لہجہ بے اختیار محتاط ہوا تھا. اب تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری ذہانت سے مروب ہو کر تمہارے مداحوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤں؟ وہ تندہی سے بولی. قیس نے نفی میں سر ہلایا. میرے مداحوں کی فہرست میں معتبر اور معزز لوگ شامل ہوتے ہیں، چور اور اسمگلرز نہیں. زینیہ نے تکان زدہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ 2 چیزیں. پہلی، میں تم سے بڑا ہوں، مجھے آپ کہو. دوسرا، سچ. قیس نے انگلیوں پہ گنوایا. پہلے کی توقع چھوڑ دو. دوسرا کیا سچ تمہارے سامنے نہیں ہے؟
قیس کی نگاہوں میں سرد پن اتر آیا۔ تم کہانی گڑھ رہی ہو اور کہانی کاروں سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے وہ حقیقت جاننی ہے جو تم چھپا رہی ہو۔ کہانی کار کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ بس حالات کو اپنی مرضی کا رنگ دے دیتے ہیں۔ زینیا نے تصحیح کی۔ میں اس وقت کہانی کاروں کی تعظیم میں قصیدے لکھنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کہانی سننی ہے تو کہانی کار کی عزت کرنا سیکھو، ورنہ کسی کہانی کار نے تمہیں اپنی کہانی میں ڈال کر بہت بری موت دینی ہے۔ قیس نے ضبط سے گہری سانس لی۔ کہانی شروع کریں محترمہ۔ آخر میں ایک لفظ کا اضافہ کیا۔ یہ رات زینیا کے اسلام آباد میں قیام کی سب سے لمبی رات تھی۔ ہوم سینما کی نیلی روشنی معدوم ہو چکی تھی۔ اب لان کی اجلی سفید بتیاں تھیں۔ لکڑی کے کام والی کرسیاں اور میز پہ رکھا فرسٹ ایڈ کا باکس۔ ساتھ ایک ملازمہ کھڑی تھی جو زینیا کے چہرے کا زخم صاف کر رہی تھی۔ قیس ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے اس کے سامنے بیٹھا تھا، گہری جانچتی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا۔ یعنی تم کہہ رہی ہو کہ اس رات پارک والا واقعہ اتفاق تھا، اور اس کے بعد آج میرے گھر میں داخل ہونا بھی ایک اتفاق ہے۔ یہ سارے اتفاق آخر تمہارے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ وہ تھوڑی ٹلے ہتیلی رکھے معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ زینیا نے پاس کھڑی ملازمہ سے روئی کا گولا لے لیا۔ قیس نے آنکھوں کے اشارے سے اسے جاؤ کہا، اور اب وہ دونوں ایک بار پھر روبرو تھے۔ محل میں چل رہی تفتیش، قیسم کی ایک اہم میٹنگ، بھاڑ میں گئی۔ یہ لڑکی زیادہ دلچسپ مسئلہ تھی۔ میں نے ایک ایک حرف سچ کہا ہے، میرے الفاظ سچے ہیں۔ تمہیں میرا اعتبار نہیں ہے تو مجھے بتاؤ، میں کیا کروں؟ وہ تھکی ہوئی تھی اور کچھ کچھ بیزار بھی۔ میں اس دن بھی سچ کہہ رہی تھی اور آج بھی۔ اس کے چہرے پہ واضح درد کے آثار تھے۔ یہ منشیات کا بیگ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ اس نے سوال بدلا۔ میں نے نین کو کال پہ بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ اس بیگ کو کسی یونیورسٹی اور کالج کے ٹرپ میں بھیجنے والی تھی۔ میں اسے ہزاروں بچوں کی زندگی تباہ کرنے نہیں دے سکتی تھی۔ ماشاء اللہ، یعنی خدمت خلق کا جذبہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ یہ خدمت خلق نہیں ہے۔ میں اگر اسے بیگ لے جانے دیتی تو خود بھی سکون سے نہ رہ سکتی۔ وہ یہی ڈرگز اکیڈمی اور یونیورسٹی کے بچوں کو دینے والی تھی، اور میں اکیڈمی یونیورسٹی دونوں جاتی ہوں۔ وہ بولتے ہوئے روئی کا گولا رخسار پہ مل رہی تھی۔ تکلیف تھی۔ قیس سنجیدگی سے آگے کو ہوا۔ درد ہو رہا ہے؟ زینیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ مشکوک کام کرو گی پھر، یہ تو ہوگا۔ یہ اس کی ہمدردی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کہاں سے ہو اور کرتی کیا ہو؟ سینے پہ ہاتھ باندھ کر پوچھا گیا۔ زینیا حاکم، اور میں CSS کی تیاری کر رہی ہوں۔ وہ یہاں اس شخص کے آسرے پہ تھی، بتاتی نہ تو کیا کرتی۔ جبکہ قیس اس نام پہ تھم گیا تھا، آس پاس ہوا بھی ساکن ہو گئی ہو۔ تم زینیا حاکم ہو؟ کیا تمہیں اونچا سنائی دیتا ہے؟ وہ کوفت سے بولی۔ قیس اب بھی یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ سارے الفاظ حلق میں دم توڑ گئے تھے۔ کیا یہ وہی عورت ہے؟ ایک لمحے کو اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تم کہاں سے ہو؟ وہ بدقت کہہ پایا۔ زینیا نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یونیورسٹی آف بلوچستان۔ صاف نرا جھوٹ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا گیا۔ تمہارے ابا کیا کرتے ہیں؟ اینٹوں کے بھٹے پہ مزدوری کرنے والوں کے جمعدار، یعنی یونین لیڈر ہیں۔ گھر میں اور کتنے لوگ ہیں؟ وہ نامحسوس انداز میں چہرے پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ 4 بہنیں اور 1 بھائی، دادا دادی اور 1 چچا۔ وہ بغیر رکے بغیر جھجکے جھوٹ پہ جھوٹ گڑھ رہی تھی۔ وہ کم از کم ایک انجان آدمی کو اپنی شناخت نہیں بتا سکتی تھی۔ بتا دیتی اگر وہ شخص مہدی کمبیر جیسا ہوتا، کرسٹل کلیئر۔ یہ شخص اس سے ابھرتی شعائیں مشکوک تھیں۔ قیس کو گویا اب بھی یقین نہ آیا۔ وہ یقین کر بھی کیسے لیتا؟ زینیا ایک عام نام نہ تھا، لیکن وہی سرنیم۔ اتفاق ہر دفعہ نہیں ہوتے۔ تم یہیں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ وہ غائب دماغی سے کہتے ہوئے اٹھا اور اندر چلا گیا۔ کچھ وقت بعد وہ اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی موبائل فون تھا۔
اس کا رازدار، وہ جس پہ کئی وائس فلٹرز لگے تھے، لیکن اس بار وہ بغیر فلٹر کے کال ملا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ بیلکنی میں سے نظر آتی زینیا کو بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ روئی کو دوا میں ڈبو کر اپنے زخم صاف کر رہی تھی۔ چہرے پہ رندھا ہوا سا تاثر تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ آنکھیں بار بار نمکین پانی سے بھر رہی تھیں۔ کئی بار اس نے لبوں کو سختی سے میچ کر خود کو کراہنے سے روکا تھا۔ یہاں سے دور پہاڑوں کے شہر میں آؤ تو حاکم نواب کے گھر کی بیٹھک میں رکھا ٹیلی فون چنگھاڑتے ہوئے اپنی آواز آدھے گھر کو سنا رہا تھا۔ بشر کی شادی کی دعوت کے سلسلے میں ابا، دادی، بشر اور عروج گھر پہ نہیں تھے۔ امینہ بیگم داڑھ کے درد کی وجہ سے رک گئی تھیں۔ کونج ان کے ساتھ رکی تھی۔ فون بجا تو امینہ بیگم نے اٹھایا۔ دوسری جانب سے عبداللہ کی آواز سن کر انہوں نے فون تیزی سے واپس رکھا تھا۔ کئی لمحے وہ ساکن رہیں۔ اس وقت اس بجتے ہوئے فون کے سامنے وہ دونوں بت بنی کھڑی تھیں۔ فون اٹھاؤ کونج، یہ عبداللہ ہے، امینہ بیگم نے حکم دیا۔ کونج نے سہم کر ان کو دیکھا تھا۔ چہرے پہ دہشت تھی۔ خدا کا خوف کریں اماں، میں کیا کہوں گی اس سے، اور عبداللہ مجھے 1 منٹ میں پہچان لے گا۔ وہ ہال کر پیچھے ہوئی۔ اماں بے چینی سے چکر کاٹنے لگی تھیں۔ فون مسلسل بج ہی رہا تھا۔ اماں آپ کیوں پریڈ کر رہی ہیں؟ بشر آ جائے گا تو بات کر لے گا۔ بتائیں اس عبداللہ کو کہ اب شادی ہو گئی ہے زینی کی، جان چھوڑ دے وہ ہماری۔ کونج کے نزدیک یہی سب سے بہتر حل تھا۔ عبداللہ کو جس دن پتہ لگ گیا کہ زینی کی شادی ہو گئی ہے، اس دن 2 لاشیں ضرور اٹھیں گی، ایک زینی کی، دوسری اس کے شوہر کی۔ خدا کے لیے کونج، جب تک سچ چھپا رہ سکتا ہے چھپا لو۔ خدا کے لیے عبداللہ سے زینی بن کر بات کر لو۔ انہوں نے باقاعدہ ہاتھ باندھ لیے تھے۔ کونج کرنٹ کھا کر پیچھے کو ہوئی۔ شاکی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر اس بجتے فون کو۔ وہ نیم رضامند تھی، خوفزدہ اور پریشان بھی۔ اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ بیلکنی میں کھڑے قیس کے لیے لائن دوبارہ مل گئی تھی۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ زینیا نے کرسی کی پشت پہ ٹیک لگا رکھی تھی اور آنکھیں موندی ہوئی، یعنی یہ وہ عورت نہیں تھی۔ ہیلو، میں عبداللہ بات کر رہا ہوں۔ بھاری گھمبیر آواز پہ کونج کے ہاتھوں سے فون گرتے گرتے بچا تھا۔ وہ مر کر بھی زینیا نہیں بن سکتی تھی۔ ہیلو، کیا تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ وہی آواز جسے اب میں سننا نہیں چاہتی۔ قیس ٹھہر گیا۔ لان میں موجود لڑکی یہ کوئی اور تھی۔ اسے یقین آنے لگا۔ کیا یہ وہی آواز تھی؟ خلش وہیں رہی۔ تم چاہو یا نہ چاہو، آواز تو تمہیں اب یہی سننی پڑے گی۔ قیس کی سنجیدہ آواز دوسری طرف ابھری۔ کونج نے شکوہ کنا نظروں سے اپنی اماں کو دیکھا۔ یہ کس کے ساتھ پھنسا دیا تھا؟ میں اپنی مرضی کے خلاف نہیں جاتی عبداللہ، میرے حوالے سے خوش فہمیاں نہ پالا کرو۔ وہ بالکل اسی طرح جواب دے رہی تھی جیسے پہلی بار۔ قیس کے دل میں طمانیت سی اترنے لگی۔ تمہارے حوالے سے بہت امیدیں ہیں مجھے، بس ان کا خیال رکھنا۔ آواز ایسی ہی تھی کہ کونج کی ہتھیلیاں پسینے بھرنے لگی، لیکن اداکارہ وہ بھی ٹاپ کی تھی۔ جو دو گے وہی واپس آئے گا۔ تم نے امیدیں توڑ دی تھیں عبداللہ۔ رنج، ملال، کرب، ان سب کو ملاؤ پھر یہ زینیا حاکم کی بہن کا لہجہ تھا۔ تمہارے گلے سننے کے لیے کوئی اور دن طے کریں گے، فی الحال وقت نہیں۔ اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ دل میں سکون سا بھر گیا تھا۔ اس کی منگیتر اب بھی وہیں تھی جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ نام مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان مختلف نہیں ہو سکتے۔ وہ اب نیچے چلا آیا۔ رات گہری ہونے لگی تھی۔ اب اس لڑکی کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ واپس آ کر زینیا کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے اس نے بات کا آغاز کیا۔ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ بس ایک آخری پھانس دل سے نکل جائے۔ 3 سال ہو گئے۔ تمہارا شوہر کہاں ہے اور تمہاری باقی فیملی یعنی سسرال؟ سسرال والے ساتھ نہیں رہتے۔ میرے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ میرے شوہر کو دوسری شادی کا کہا گیا تو وہ نہیں مانا، اسی لیے گھر سے نکال دیا۔ مجھے یہاں چھوڑا ہے اور شوہر سعودی عرب میں ہوتا ہے۔ اس آخری سطر کے علاوہ اس نے سب کچھ جھوٹ کہا تھا۔ قیس چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ تمہیں چھوڑ آؤں۔ زینیا جانتی تھی وہ اسے چھوڑنے نہیں بلکہ
کسی طرح سے اس کی کہی باتوں کی تصدیق کرنے جا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک ہی پل میں اس کا ذہن پلان بنا چکا تھا۔ آج کے بعد وہ کون سا اس سے ملنے والی تھی؟ اسے اپنی سچائی وہ کیوں بتائے؟ کیا میں باتھ روم استعمال کر سکتی ہوں؟ مجھے چہرہ صاف کرنا ہے۔ شائستگی سے اجازت چاہی۔ قیس نے بغور اسے دیکھتے ہوئے شور یہ لے جائے گی کہا، اور پاس کھڑی بعد ملازمہ کو اشارہ کیا۔ زینیا اس کے ساتھ چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹی تو چہرے سے پانی کے شفاف قطرے ٹپک رہے تھے۔ آستین گیلی ہو گئی تھیں، پلکوں پہ اب بھی پانی ٹھہرا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی کہ اسے دیکھ کر دیکھتے رہنے کو جی چاہے۔ لیکن قیس اسے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ مماثلت ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ تھا اس کے اندر جو اپنا اپنا لگتا تھا۔ وہ آج بالکل ویسی تھی جیسے کئی سال قبل اس شہر میں آنے والا قیس۔ وہ اس کا لیسر ورژن تھی۔ چند منٹ بعد وہ لمبی اونچی نیچی ڈھلوانوں والی گلی میں ساتھ چل رہے تھے۔ قیس کچھ خاموش تھا، گویا اس کے دل سے پھانس اب بھی نہیں نکلی تھی۔ کیا مجھے وہاں جانا چاہیے؟ کیا پتا پولیس اب بھی وہیں ہو؟ زینیا کو خدشہ لاحق ہوا۔ قیس نے چلتے چلتے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ بات ہو گئی ہے میری افروزہ میڈم سے، پولیس جا چکی ہے۔ نین تارا پکڑی گئی ہے اور ہاسٹل کے باہر پولیس سیکیورٹی کے طور پر تعینات ہے۔ وہ رکا، گردن موڑ کر ساتھ چلتی لڑکی کو دیکھا۔ گھبراؤ مت، تم نے بے وقوفی ضرور کی ہے لیکن تم اس میس سے نکل آؤ گی۔ وہ دلاسا دے رہا تھا یا تانا؟ یہ بے وقوفی نہیں، نیکی ہے۔ 21ویں صدی میں نیکی نے اپنا نام بدل لیا ہے۔ وجہ تبدیلی نیکی کے نام پہ ہونے والے تمام فراڈ۔ زینیا خاموش رہی، کندھے پہ ٹنگے بیگ کو مضبوطی سے چڑھایا۔ وہ گلی کے نکڑ سے اب ہاسٹل والی گلی میں مڑ رہے تھے۔ میری ڈی آئی جی صاحب سے بات ہوئی ہے، تمہارا نام اس سب میں نہیں آئے گا۔ زینیا نے اسے دیکھنا چاہا لیکن اب وہ سامنے دیکھ رہا تھا، جانے اس کے تاثرات کیا رہے ہوں گے۔ اپنے شوہر کو نہیں بتاؤ گی آج یہاں کیا کچھ ہوا ہے؟ ضرورت نہیں ہے، شک کرے گا۔ زینیا کی آواز ہلکی تھی۔ اور اس بیگ کا کیا؟ تمہارا گروہ کب آئے گا اسے لینے؟ میرا اگر کوئی گروہ ہوتا تو میں ان سے درخواست کرتی کہ تمہیں جان سے مار دیں۔ وہ برہم ہوئی۔ میں تمہارا محسن ہوں، کیا تمہیں زیب دیتا ہے میرے لیے ایسے الفاظ کہو؟ اسے صدمہ لگا تھا۔ کیا تم پلیز تھوڑی دیر کے لیے چپ نہیں ہو سکتے؟ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں خاموش رہوں؟ میرے گھر میں کئی کلو ڈرگز ہے اور تم کہہ رہی ہو میں خاموش رہوں؟ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے بولا، وہی ڈرگز پھانک کر مر جاؤ۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، جب بولی تو بس اتنا، میں 1-2 دن میں وہ بیگ لے جاؤں گی اور ساری ڈرگز جلا دوں گی۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈسپوز کر دوں گا۔ یہاں نہیں ہو، اپنے لیے مشکلات مت بڑھاؤ۔ وہ دھوپ چھاؤں جیسا شخص تھا، کبھی جھلسا دیتا تھا اور کبھی ٹھنڈی چھاؤں دیتا تھا۔ اول تو مجھے تمہاری بات پہ اعتبار نہیں ہے، دوم تم مجھے اتنے فیور کیوں دے رہے ہو؟ ہاسٹل کے باہر وہ دونوں رک گئے۔ سیاہ شلوار قمیض والا مرد براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ شہر، جب میں یہاں نیا تھا تو اس نے مجھ سے بہت کچھ چھینا ہے۔ یہاں کے لوگ مانسٹرز ہیں، تم یہاں نئی ہو، میرا عکس دکھتا ہے تم میں۔ ایک اور چھوٹے شہر سے آنے والے انسان کو علاقائی تعصب کا شکار نہیں بننا چاہیے۔ یہ شہر تمہیں بہت کچھ سکھائے گا زینیا حاکم، تجربے کم، باتوں سے زیادہ سیکھو۔ اگلی بار کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا، ہر کوئی قیس نہیں ہوتا۔ اچانک سے وہ اتنا نرم ہو گیا تھا کہ یقین نہیں آتا تھا۔ حقیقت یہی تھی کہ اس لڑکی میں اسے اپنا پچھلا ورژن نظر آیا تھا، اور جن لوگوں نے اپنی زندگی میں برے تجربے کیے ہوں وہ اپنے جیسوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ سیویئر ہوتے ہیں۔ اسی پل دروازے پہ افروزہ بیگم نمودار ہوئیں، سخت مسترب چہرہ، اڑی اڑی سی رنگت۔ زینیا کو دیکھتے ہی تاثرات میں سختی اتر آئی۔ دروازے پہ کھڑے کھڑے ہی اسے سخت سست سنائی، جھڑکا، ڈپٹا اور پھر اندر دفان ہو جانے کا اشارہ کیا۔ قیس وہیں کھڑا رہا۔ وہ اندر چلی گئی تو افروزہ بیگم کا دھیان قیس پہ جا ٹکا۔ یہ چھوٹے علاقوں کے غریب بچے
جانتے ہو ان کو ڈیل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ قیس کو اچھے سے جانتی تھی، مہدی کے توسط سے، اس کے علاوہ کئی بار پارک میں ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ ہم چھوٹے علاقوں سے آنے والے اپنی مرضی سے نہیں آتے، کئی بار بھیجا جاتا ہے اور کئی بار لایا جاتا ہے۔ ہمیں ڈیل کرنے کے بجائے اگر قبول کر لیں تو مشکل نہیں ہوتی۔ قیس ایسے انداز میں بولا کہ افروزہ نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ یہ شخص آج مختلف لگا تھا، اس کی آنکھوں میں ماضی بول رہا تھا۔ تمہارا شکریہ قیس، تم نے اپنی دوست کی خاطر ہی صحیح ہماری بہت مدد کی ہے۔ پولیس یہاں سے صرف تمہارے تعلقات کی وجہ سے گئی ہے۔ قیس نے سینے پہ ہاتھ رکھا، گویا شکریہ قبول کیا ہو۔ وہ لڑکی میری دوست نہیں ہے، میں اسے جانتا تک نہیں، البتہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ آئی کہاں سے ہے۔ یوں نام نہ جوڑیں افروزہ۔ لو، تمہیں نہیں بتایا اس نے؟ بلوچستان سے آئی ہے، تمہارے صوبے سے بلوچستان یونیورسٹی سے ٹاپ کیا ہے ویسے۔ وہ آگے کو ہوئی، شرارت سے اسے دیکھا۔ 3 سال سے شادی شدہ ہے، تمہارا کوئی چانس نہیں ہے، اوپر سے شوہر ایسا شکی مزاج ہے کہ اللہ معاف کرے۔ وہ بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی۔ قیس مسکرایا تھا۔ خدا کا خوف کرے، میں منگنی شدہ ہوں اور کسی عورت کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ شانے اچکائے۔ خیر وہ میرے صوبے سے ہے، بس یوں سمجھ لیں، اسی لیے مدد کی ہے۔ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، مختلف معاملات کے بارے میں بات کرتا ہوا، پھر اس نے جانے کو اپنے قدم موڑے۔ اسی لمحے اسے بیلکنی میں کوئی نظر آیا، ساتھ ساتھ ہلکی آواز بھی آتی تھی۔ میں کسی مسئلے میں پھنس گئی تھی، ورنہ کیوں نہ اٹھاتی تمہارا فون؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ہاں تو اگر شوہر ہو تو سر پہ چڑھ جاؤ گے؟ بیلکنی میں کھڑی زینیا یہاں سے وہاں چکر لگاتے برہمی سے کہہ رہی تھی۔ قیس نے چند لمحے رک کر اسے دیکھا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ ناموں کے ایک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ایک ہی ہو۔ واپس گھر کی طرف جاتے ہوئے اس کا دل ہلکا تھا، ہوا سے بھی ہلکا۔ یہاں سے دبے دبے قدم لیتے ہوئے بیلکنی میں آؤ تو زینیا نے قیس کے جاتے ہی وہ جعلی کال بھی ختم کر دی تھی۔ تھکے تھکے قدم لیتی اب وہ بیڈ کی طرف چلی آئی اور پھر ڈھہ سی گئی۔ سارا بدن تھکن سے چور تھا، کمرہ بکھرا ہوا، اپنی بربادی کی تمام داستان سناتا ہوا۔ اسی لمحے اس کے کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا۔ شیزل سیمسن تنے ہوئے تاثرات لیے اندر آئی۔ زینیا اسے دیکھتے ہوئے چند منٹ پیچھے چلی گئی۔ سفید بتیوں والے محل کا باتھ روم، زخمی چہرے والی لڑکی نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ واش بیسن کا نل کھول کر اس نے پانی کی دھار بہنے دی۔ سلسلہ مل گیا تھا۔ سامنے سے کچھ کہا گیا تھا لیکن بغیر کچھ سنے اس نے اپنی کہی۔ میں ایک آدمی کے ساتھ ہاسٹل واپس آؤں گی، وہ میری تفصیلات پوچھنے کی کوشش کرے گا۔ یاد رکھو میں پنجگور سے ہوں اور میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ میرا شوہر شکی مزاج ہے اور میں نے بلوچستان یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے۔ وہ چھوٹتے ہی بولی جبکہ دوسری جانب شیزل کی تیوری چڑھ گئی تھی۔ میں تم پہ یہ احسان کیوں کروں گی مس زینم؟ آخری الفاظ چبا چبا کر ادا کیے۔ کیونکہ میں بھی وائب پہ یقین رکھتی ہوں اور تمہاری وائب کہتی ہے کہ ایک دن تمہیں میری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تم مجھے فیور دو، میں احسان نہیں بھولوں گی۔ اس نے کھٹ سے کال کاٹ دی۔ حال میں کھڑی شیزل تندہی سے اسے گھور رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی زینیا؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بلوایا؟ آنٹی کو میں نے کس طرح سے منایا ہے تم جانتی ہو؟ زینیا نے جواب نہیں دیا، بس یوں ہی پڑی رہی۔ بے خودی اور جذباتیت میں وہ جو کر چکی تھی اسے اب یاد آ رہا تھا۔ تم نے نین تارا سے جھگڑا کیا، مجھے لڑکیوں نے بتایا ہے، تم گھر سے بھاگ گئی۔ تم نے زینیا، تم نے وہ بیگ اب بھی اپنے پاس رکھا ہوا۔ تم پلیز میرا دماغ نہ خراب کرو، جو چاہیے وہ مانگو۔ وہ بیزاری سے بڑبڑائی۔ اب کہ شیزل کے صبر کی حد ہو چکی تھی، وہ بھپری شیرنی کی طرح اس کے قریب آئی اور بازو سے کھینچ کر سیدھا کر کے بٹھایا۔ زینیا کا بازو بری طرح جلنے لگا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ زینیا غرائی تھی۔ شیزل سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں ہر دفعہ تمہاری مدد صرف اس لیے کرتی ہوں کیونکہ مجھے تم سے کچھ چاہیے؟ زینیا جواب دیے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ میں شیزل سیمسن صرف اپنے لیے جیتی ہوں، اپنی مدد کرتی ہوں، اپنے ساتھ خوش رہتی ہوں، لیکن اگر یہی سب کچھ میں کسی اور کے لیے کرنا چاہوں تو سمجھ جاؤ میں اسے بچانا چاہ رہی ہوں۔ سرگوشی کر کے وہ پیچھے کو ہوئی۔
اسے غصہ آ رہا تھا، حد سے زیادہ غصہ۔ میز پہ رکھے جگ سے پانی کا گلاس بھر کر اس نے غٹا غٹ پی لیا۔ پھر زینیا نے اسے بیڈ کی پائتنی کے قریب بیٹھتے دیکھا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ ایک سانس، کام ڈاؤن شیزل۔ دوسری سانس، تمہیں تمہارے اعصاب پہ قابو ہے۔ تیسری سانس، تمہارے جذبات تم پہ حاوی نہیں ہو سکتے، ان کی اتنی جرأت۔ چوتھی سانس پہ اس نے آنکھیں پٹ سے کھول دیں۔ اب وہ پرسکون تھی، چہرہ شانت، آنکھیں شانت۔ زینیا بے تاثر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے ہم سے جھوٹ بلوایا زینیا، مجھے جاننے کا حق ہے کیوں؟ مجھے نہیں پتا، بس مجھے وہ شخص غیر آرام دہ کر رہا تھا، وہ کچھ مشکوک تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا، شاید شناسائی کی کوئی رمق۔ مجھے اس سے پیچھا چھڑانا تھا اور مجھے جو بہتر لگا وہ کر دیا۔ میں نے یہی بات آج یونیورسٹی میں بھی کئی لڑکوں سے کہی ہے، میرا چہرہ میرے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ اس نے تفصیلی جواب دیا اور سچا جواب۔ اور اب آنٹی کو کیا کہو گی؟ آنٹی سے صبح بات ہوگی، صبح ہونے میں 6 گھنٹے ہیں، تب تک میں 6000 جھوٹ تیار کر سکتی ہوں۔ وہ واپس لیٹ گئی تھی۔ شیزل کئی لمحات تک یوں ہی اسے دیکھتی رہی اور پھر جب بولی تو اس کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو زینیا؟ آواز میں ہلکا سا خوف تھا۔ میرے بھائی نے کہا تھا یہ بڑا شہر ہے، یہاں بڑے جانور ہیں، میں ان جانوروں سے لڑنے کے لیے اپنے ناخن تیز کر رہی ہوں۔ کوئی مجھے کھا جائے اس سے پہلے مجھے ان کو نوچنا آنا چاہیے۔ ہم صبح بات کریں گے۔ شیزل کہتے ہوئے اٹھی اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ پٹوا کیے، اسٹرابیری ملک کے کارٹن، کولڈ کافی ہاتھوں میں لی اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ کوئی کچھ دیر قبل کہہ رہا تھا کہ اسے چیزوں سے غرض نہیں۔ زینیا نے طنز کیا۔ چیزیں ہوتی تو واقعی غرض نہ ہوتی، اسٹرابیری ملک اور کافی تو سانس ہیں۔ وہ ہاتھ بھرے ہوئے نکل گئی۔ زینیا نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسے سکون کی نیند چاہیے تھی، اس سارے وقت میں کم از کم نیند پہ اس کا حق تھا۔ اگلی صبح، اگلے دن صبح بوجھل سی تھی۔ زینیا حاکم صبح سویرے یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ آنٹی نہ جانے کن کن لوگوں سے مل رہی تھیں، انہیں جلد از جلد اس سارے محض سے نکلنا تھا۔ خوف و ہراس تھا کہ کیا کئی لڑکیاں منہ اندھیرے اپنے گھروں کو لوٹ گئیں۔ یونیورسٹی کی بھیڑ آج معمول سے ہٹ کر تھی۔ وہ اسٹوڈنٹس جو سال ہا سال شکل تک نہیں دکھاتے، آج وہ بھی کتابیں سینے سے لگائے مٹر گشتی کرتے نظر آ رہے تھے۔ سیمینار ہال کی جانب آؤ تو کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اور پھر یوں ہی چلتے چلتے زینیا کے کانوں میں خبر پڑی کہ آج مہدی کمبیر تقریر کرنے والے ہیں۔ لوگ اس کے الفاظ سننے کے لیے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ آج زینیا کی کلاس صبح کی تھی۔ وہ جس وقت پہلی کلاس لے کر باہر نکلی، اسی وقت مہدی کمبیر چند لوگوں کے جھرمٹ میں اسے اپنے قریب آتا دکھائی دیا۔ اس نے سفید گول گلے والی شرٹ کے اوپر ڈینم جیکٹ پہن رکھا تھا، کارگو پینٹس کے ساتھ سفید اسنیکرز اور بال اچھے سے سیٹ کیے۔ وہ معمولی چہرے والا مرد آج واقعتاً اچھا لگ رہا تھا۔ وہ 4 لوگوں کے درمیان اس کے قریب نہیں رک سکتا تھا، سو موبائل نکال لیا، کھٹا کھٹ میسج ٹائپ کیا اور خود سے ذرا فاصلے پر کھڑی لڑکی کے نمبر پہ روانہ کر دیا۔ آج یقیناً تم میری تقریر سننے آئی ہو۔ زینیا نے میسج پڑھا لیکن جواب نہیں لکھا۔ وہ اسی طرح لوگوں کے جھرمٹ میں گھرا اس کے ساتھ سے گزر گیا۔ اسی پل اس کی نظر زینیا کے چہرے کے زخم پہ پڑی۔ اس کی آنکھیں تفکر سے سکڑیں لیکن وہ پھر بھی اس کے پاس نہیں رکا۔ آج وہ موضوع محفل تھا، یعنی وہ جس کے ساتھ رکتا وہ بھی موضوع بنتا۔ کئی پل آڈیٹوریم میں عقبی نشستوں میں سے ایک پہ بیٹھی زینیا حاکم۔ پروگرام کی ابتدا کسی نئے اسپیکر سے کروائی گئی تھی۔ مہدی اسٹیج کے سامنے والی کرسیوں پہ بیٹھا تھا۔ اس نے 1-2 بار گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تھا، پھر کچھ پل بعد زینیا نے اپنے موبائل کی اسکرین جلتی بجھتی دیکھی۔ مہدی ایک نئے نمبر سے میسج کر رہا تھا۔ وہ پیچھے جا کر بیٹھ سکتا تھا لیکن ایک حد تھی جسے وہ قائم رکھے ہوا تھا۔ تمہارے چہرے پہ کیا ہوا ہے؟ اسکرین پہ لکھے الفاظ متفکر تھے۔ حادثہ ہو گیا تھا، کیا آپ نہیں جانتے؟ پیغام کی ٹون بجی تو مہدی نے فوراً موبائل دیکھا۔ میں کل مری میں تھا، آج صبح واپس آیا ہوں۔ کیا ہوا تھا؟ اب کیسی ہو؟ میں اتنی حساس نہیں ہوں جتنی آپ بنا رہے ہیں۔ خود کو دیکھیں، بازو پہ پٹی بندھی ہے، گولی لگی ہے اور زخم ہرے ہیں۔ ڈر نہیں لگتا اس ہجوم سے؟
مہدی مسکرایا. آس پاس کے لوگوں اور شور کو چھوڑ کر وہ سر جھکائے تیز تیز ٹائپ کر رہا تھا. مہدی کو لوگ ڈراتے نہیں، فیسینیٹ کرتے ہیں. یک سطری پیغام. زینیا بھی کچھ لکھتی کہ رک گئی. اسٹیج پہ مہدی کے نام کی پکار ہوئی تھی. وہ اپنے ازلی اعتماد اور آنکھوں میں چمک کے ساتھ اسٹیج کی طرف جا رہا تھا، جیسے یہی تو اس کا پسندیدہ کام ہو، جیسے وہ لوگوں کے لیے ہی بنا ہو. اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اس نے مسکرا کر لوگوں کو دیکھا. اس کے اعزاز میں تالیاں پیٹی گئیں. زور زور سے اس کا نام چلایا گیا. کئی لوگ اسے عقیدت اور محبت سے دیکھ رہے تھے. زینیا کو اندازہ ہوا کہ وہ کافی مشہور تھا. اب ہم بات کریں گے باؤنڈریز یعنی حدود پہ. حدود کیا ہوتی ہیں؟ ہر رشتے میں کسی حد تک ضروری ہوتی ہیں، اور ان کے فائدے کیا ہوتے ہیں. تو آپ سب مجھے سننے کو تیار ہیں؟ سنجیدگی سے پوچھا. جوش، اشتیاق، والہانہ پن سب گٹمٹ ہونے لگے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حدود کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہ اسٹیج پہ یہاں سے وہاں چلتے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا. حدود کا مطلب ہے کہ جب آپ کو کسی انسان کی کوئی بات بری لگے، اس کی کسی عادت سے آپ بیزار ہوں، یا پھر اپنے بارے میں کی جانے والی کوئی بات پسند نہ ہو، تو اس انسان کو روکا کیسے جائے. ہم سب سنتے ہیں کہ باؤنڈری بناؤ، باؤنڈری بناؤ، لیکن آخر یہ باؤنڈری ہے کیا چیز؟ اس نے چہروں پہ ناسمجھی سجائے لوگوں کو دیکھا. ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھی زینیا حاکم کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ کونج کا بجھا بجھا سا چہرہ تھا. زینیا برہمی سے اسے دیکھ رہی تھی. تم نے فریحہ اور فرہین سے دوستی کر لی، اور ان دونوں نے تمہاری تصاویر گروپ میں بھیج دی. اب مجھے بتاؤ، اسلام آباد سے جوتوں کا ہار بھیجوں یا پھر یہاں بیٹھ کر میں اپنا سر پھاڑ دوں؟ تمہیں آخر ضرورت کیا تھی ان دونوں سے دوبارہ دوستی کرنے کی؟ یار زینی، دوستی کرنا گناہ تو نہیں، اور میں نے ان کو معاف کر دیا. بات ختم ہو گئی، اب بس بھی کر دو. کونج نے بات ہوا میں اڑانی چاہی، لیکن شاید زینیا ایسا نہیں چاہتی تھی. اچھا ٹھیک ہے، تم بتاؤ میں کیا کرتی؟ معاف نہ کرتی اسے؟ ہمارے نبی نے کیا سکھایا ہے؟ معافی، درگزر. کیا ان کا پیغام چھوڑ دیں؟ میں دین کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، لیکن میں معافی اور حدود کا فرق جانتی ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ معاف مت کرو، میں نے یہ کہا ہے کہ معافی کے بعد پہلے والی جگہ نہ دو. یہ حدود ہوتی ہیں کونج. ایک دفعہ ہرٹ کرنے والا بار بار کرے گا، اس لیے ایک لکیر کھینچ کر اسے بتاؤ کہ اس کے پار آنا برا ہوگا. خدا کا واسطہ ہے زینی، میں کونج حاکم ہوں. میرے لیے سب کچھ اتنا آسان نہیں جتنا تمہیں لگتا ہے. حدود کیا ہوتی ہیں؟ کیا ایک لکیر، ایک جھگڑا، تیز ترش لہجے میں سمجھائی گئی ایک بات؟ حدود نرمی سے طے کی جاتی ہیں. آپ کو نہیں پسند آپ کے دوست، آپ کے خاندان یا آپ کے کسی عزیز کے بارے میں غلط بات کہیں، تو انہیں آرام اور تحمل سے بتائیں کہ آج کے بعد یہ بات نہ کی جائے، ورنہ وہ آپ کو کھو دیں گے. آپ کو نہیں پسند کوئی آپ کے قد، عمر، رنگت، بال یا پھر کسی انسیکیورٹی کے بارے میں بات کرے، مذاق اڑائیں، تو انہیں روکیں. آج بھی دیر نہیں ہوئی. اپنے لیے ایک حد قائم کرنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی. اوہ، یعنی بھابھی اپنا سارا کام تم سے کرواتی ہے؟ کیوں؟ کیا تم اس کی نوکر لگی ہو؟ گھر اس کا ہے نا، بشر اس کا شوہر ہے نا، کام خود کیوں نہیں کرتی؟ کونج ہاتھ اٹھا کر اسے آہستہ بات کرنے کو کہہ رہی تھی، لیکن وہ زینیا ہی کیا جو کسی کی سن لے. آئندہ سے تم اس کے حصے کا کام نہیں کرو گی. اسے میکے جانا ہے تو اپنا حصہ دے پھر جائے. زینیا کا لہجہ حتمی تھا. اگر میں نے دوبارہ سنا کہ اس نے اپنے کام بھی تمہارے سر تھوپ دیے ہیں تو خدا کی قسم مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. کونج کے چہرے پہ رندھا ہوا تاثر تھا. وہ مجھ سے کام نہیں کرواتی، وہ بیچاری تو بس بیمار رہتی ہے اور اسی وجہ سے خود اسے آفر کر دیتی ہوں. تم بات کو کہاں سے کہاں لے گئی ہو؟ زینیا نے اسکرین کے پار اپنی بہن کو دیکھا. عروج وہی لڑکی ہے جو اپنی ماں کے گھر میں سارا کام خود کرتی تھی. وہ بیمار نہیں ہے. کونج مبارک ہو، تمہیں استعمال کرنے والے لوگوں میں ایک اور اضافہ، اور لعنت ہو کہ تم اب تک سمجھ نہیں سکیں. اس کا لہجہ سخت تھا. کونج آنکھوں میں نمی لیے چند پل اسے دیکھتی رہی اور پھر کھٹ سے اسکرین گرا دی. زینیا کے تو سر پہ لگی تلووں پہ بجھی. ہم باؤنڈریز نہ بنا کر لوگوں کو اپنا فائدہ اٹھانے دیتے ہیں.
جیسے کہ اب ایک لڑکی کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، تب وہ اپنی دیورانی، نند اور ساس کے کام بھی کبھی کبھار خود کرنے لگ جاتی ہے۔ اس کا یہ عمل اس کے سسرال والوں کی امیدیں بڑھا دیتا ہے۔ چند دن بعد وہ ان کاموں سے تھک جاتی ہے اور پھر اس کے سسرال والوں کو لگتا ہے کہ وہ بدل گئی ہے۔ یوں گھر کا ماحول خراب ہونا شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے باؤنڈریز پہلے دن سے بنا لینی چاہیے۔ جب آپ کسی نئے تعلق میں نئے نئے جاتے ہیں تو اگلے انسان کی ہر بات مانتے چلے جاتے ہیں۔ وہ آپ کو کہے گا فلاں کے گھر نہیں جانا، آپ اسے پوزیسونیس سمجھ کر مان لیں گی۔ کچھ عرصے بعد یہی سب پابندی لگے گا اور تعلق میں دراڑ پڑنا شروع ہوگی۔ اپنی حدود آپ کو ہمیشہ معلوم ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے، کیا چیز آپ کو تھکا رہی ہے اور کیا ہے جس کے ساتھ آپ آرام دہ رہ سکیں گے۔ کال بند کر کے وہ جوں ہی مڑی، شیزل اس کے سامنے ہی کھڑی تھی، سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی، ہاتھ میں کولڈ کافی کا کپ، بال آج بریڈ میں بندھے تھے۔ اس طرح ڈیل کرو گی تو بچی باؤنڈری نہیں بنائے گی بلکہ باغی بنے گی۔ تو پھر کیا کروں، رہنمائی فرمائیں۔ میں اسے باؤنڈری بنانا سکھا رہی ہوں، آج سیکھ لے گی تو کل کام آئے گی۔ اس کے پہلے تمہیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے لک مت دو، تمہیں باؤنڈری پتا ہونی چاہیے کہ ایک 17 سالہ لڑکی کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ آج اگر اسے بتا رہی ہو کہ اس نے فلاں غلطی سے کتنا نقصان اٹھایا تو کل اسے یہ بتاؤ کہ فلاں قدم سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ ڈانٹتی رہو گی تو ڈھیٹ بن جائے گی، بلیم کرو گی تو عادی ہو جائے گی، لیکن اگر واقعی سمجھاؤ گی تو سمجھ جائے گی۔ وہ میری بہن ہے، میں جانتی ہوں اس کے لیے کیا غلط ہے کیا صحیح۔ تم تو سیدھا چاہتی ہو کہ میں اسے کنویں میں دھکا دے دوں۔ بالکل، میں یہی چاہتی ہوں۔ وہ میری بہن ہے، میری اولاد جیسی، میں اسے گرنے دوں؟ طنز تھا یہ، یا شاید بے یقینی۔ بالکل، اسے گرنے دو تاکہ اسے پتا چلے اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اسے کنویں میں چھلانگ لگانے دو تاکہ اسے پتا چلے رسی کے ذریعے اوپر آنے سے ہاتھوں میں کیسے زخم پڑتے ہیں۔ تم نے اسے خوفزدہ کیا ہوا ہے۔ مضبوط بننا اس کے لیے بلا بننے جیسا ہے، اور وہ خود کو پری سمجھتی ہے۔ مجھے پریوں سے نفرت ہے کیونکہ وہ غیر حقیقی، بے یقینی اور ضرورت سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے اب ایک چڑیل تو یہی کہے گی۔ لبوں میں دبا اسٹرا، آنکھوں میں بے پرواہی، اور شیزل سیمسن، یہ جا وہ جا۔ باؤنڈری بنانے کا کوئی الگ سے وقت نہیں آتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے شروعاتی وقتوں میں آپ حدود نہیں بنا سکے تو اب بنائیں۔ کچھ کام ابھی اور اسی وقت کیے جاتے ہیں۔ یہ باؤنڈریز سب سے پہلے تو سامنے والے کو حیرت زدہ کریں گی، پھر مشتعل، اور اس کے بعد دو چیزیں ہوں گی۔ اگر سامنے والے کو آپ کی پرواہ ہوگی اور وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوگا تو وہ اپنا رویہ بدل دے گا، ورنہ وہ اس سے بھی زیادہ برا پیش آنے لگے گا۔ لیکن کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ موجود انسان کی حقیقت جان لیں؟ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہمارے لیے اس کے جذبات کیا ہیں، تعلق میں ہماری اہمیت کیا ہے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے بلی آپ کی جان بخشی نہیں کرے گی۔ آنکھیں کھول کر سامنے دیکھیں، پھر اگر جان گئی بھی تو کیا پرواہ، کم از کم آپ نے کوشش تو کی۔ شیزل کے جانے کے بعد وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ جب تک وہ اپنی بہن کے ساتھ تھی تب تک سب اچھا تھا، کم از کم اس کے سامنے تھا۔ اس وقت اسے واقعتاً اپنی چھوٹی بہن کی فکر ہوئی۔ فون کی آہٹ پہ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، بالاج کی واٹس ایپ کال آ رہی تھی۔ جلتی آنکھیں مونتے ہوئے خود کو بیڈ پہ گرا دیا اور موبائل کان سے لگایا۔ کیسی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ دلکش لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ زینیا نے محسوس کیا، کوئی تو ہو جو تپتی دھوپ میں سائبان بنے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ کام کیسا جا رہا ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اور تمہیں میرے سے زیادہ کام کی فکر نہیں ہے؟ کل رات بھی یہی پوچھا تھا اور اب بھی تمہیں؟ کیا لگتا ہے میں یہاں فارغ بیٹھا ہوں؟ وہ چڑھ ہی دوڑا تھا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا بالاج بڑھائیں مت۔ آپ اپنی ورک پلیس کا غصہ مجھ پہ مت اتارا کریں۔ حد قائم کی گئی، چاہے کچھ دیر سے ہی صحیح۔ چند لمحے وہ مزید بولتا رہا اور زینیا جواب دیتی رہی۔ کچھ وقت بعد وہ نرم پڑ چکا تھا جب زینیا نے نرمی سے بات کا آغاز کیا۔ میں کل ایک پرائیویٹ ایجنسی میں انٹرویو دینے جا رہی ہوں، صرف شادیوں میں فوٹوگرافی کرنی ہوگی اور بس۔ میں آپ کو ڈیٹیلز بھیجتی ہوں۔ پڑھنے گئی ہو، بس پڑھائی پہ دھیان دو نا۔ ضرورت کیا ہے اس فوٹوگرافی کی؟ خام مخام مردوں کے بیچ اٹھنا بیٹھنا۔
وہ واضح طور پر غیر آرامدہ ہوا تھا۔ آپ کو اگر شادی کرنی تھی تو خاندان میں 10 اور لڑکیاں تھیں جن کو کیریئر نہیں، گھر بنانا تھا، ان کو کیوں نہیں منتخب کیا؟ لہجہ دھیما تھا مگر مضبوط۔ میں ہر روز ایک ہی بات آپ کو بار بار نہیں سمجھا سکتی، اور نہ مجھ سے کہا کریں کہ میں کیریئر چھوڑ دوں۔ میں رشتہ نبھا رہی ہوں بالاج، کوشش آپ بھی کریں۔ یک طرفہ کوششوں میں انسان رہ جاتے ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ تم نے آخر اسلام آباد ہی کیوں آنا تھا؟ وہ ایک پل کو رکا، فون پہ اس کی گرفت سخت ہوئی۔ کیا اس لیے کہ یہ عبداللہ کا شہر ہے؟ زینیہ کی گرفت اس رشتے پہ ڈھیلی پڑ گئی۔ دل پہ کسی نے کھینچ کر تھپڑ مارا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ بالاج اسے ماضی کے تانے دے رہا تھا۔ کیا واقعی؟ تم کہتی ہو میں انسیکیور ہو رہا ہوں، لیکن کیا مجھے نہیں ہونا چاہیے؟ تمہارے دل میں آج بھی عبداللہ ہے، اسی لیے تو تم اس کے شہر آئی ہو۔ تم اسلام آباد عبداللہ کے لیے آئی ہو نا؟ میں وہ اگلا کوئی لفظ سن نہیں سکی۔ سماعتوں پہ پردے پڑ گئے۔ آنکھوں میں اب تک بے یقینی تھی، شوق تھا۔ رفتہ رفتہ کنارے نم ہونے لگے، پھر ایک سیل سا رواں ہوا، لیکن وہ بالاج کو کچھ کہہ نہ سکی۔ پہلا تانا، پہلی گالی، پہلے تھپڑ، عورت کے لیے ہمیشہ بے یقینی ہوتی ہے۔ بالاج وہ نہیں تھا جو دکھتا تھا، حقیقت مختلف تھی۔ باؤنڈریز اگر کام نہ بھی کریں تو آپ کو چاہیے کہ انہیں بناتے رہیں۔ ہر کوئی ان کا احترام نہیں کرے گا، ہر کوئی ان کو سراہے گا نہیں، لیکن اس ہر کوئی میں کوئی ایک ہوگا جو ان کو سمجھے گا، جو آپ کے ساتھ کو ضروری سمجھے گا۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تب بھی باؤنڈریز بنائیں، کیونکہ یہ آپ کی سینٹی کے لیے ضروری ہیں، آپ کے وقار اور عزت کے لیے۔ باؤنڈری آپ کو مستقبل کے غم اور ماضی کے پچھتاووں سے بچا لیتی ہے۔ حدود قائم کریں اور باوقار رہیں۔ حدود قائم کرنے کا اپنا سفر مجھ سے شیئر کریں، میری ای میل یا انسٹاگرام پہ، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اس کی آخری بات پہ آڈیٹوریم میں ہنسی گونجی تھی۔ سبز متلاشی آنکھوں نے عقبی نشستوں کی جانب دیکھا۔ وہاں سے زینیہ اٹھ کر جا رہی تھی، چہرے پہ ہلکی ہلکی فکر تھی۔ مہدی اچنبھے سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ تو جناب یہ تھا اختتام آج کی ایپیسوڈ کا، اور آج کی ایپیسوڈ میں مجھے زینیہ پہ شدید غصہ آیا۔ کتنی بے وقوفی کی ہے زینیہ نے۔ مطلب ڈرگس، سوچیں ڈرگس، اگر وہ ڈرگس کے بیگ کے ساتھ پکڑی جاتی نا تو بس ختم ہو گیا تھا سب کچھ، کیریئر بھی ختم، ایجوکیشن بھی ختم، فیملی بھی ختم، سب کچھ ختم۔ اس مومنٹ پہ مجھے یاد آ رہا تھا ناول کون سا والا، میں ایک جگنو، میمونہ صدف کا، جس میں جو لڑکی تھی، آئی گیس مریم نام تھا اس کیریکٹر کا، اس نے بھی یہی بے وقوفی کی تھی، مطلب ایگزیکٹ یہ تو نہیں، لیکن اپنا فون، اپنا لیپ ٹاپ اپنی فرینڈس کو پکڑا دینا، اور لائک آج کے زمانے میں کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، بچوں کو بچانا چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن پہلے تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے نا، مطلب فون کرے، پولیس کو بتائے، جا کے وہ ان کو، وہ کیا تھی افروزہ بیگم، ان کو بتا دیتی۔ مطلب حد ہو گئی، میرا تو دم نکل گیا تھا کہ کر کیا رہی ہے لڑکی۔ شکر ہے اللہ کا قیس نے بچا لیا۔ ویسے تو مجھے قیس سے ہمدردی ہو رہی تھی، میرا دل چاہتا تھا یہ کوئی بیڈ کیریکٹر نہ ہو، گرے، چلو تھوڑا بہت گرے چل جاتا ہے لیکن ڈارک گرے نہ ہو۔ لیکن ابھی جو کیا، قیس نے زینیہ کو بچایا، اس کو پروٹیکٹ کیا، تو اس موقع پہ تو مجھے لگ رہا ہے قیس جو ہے نا وہ کوئی ڈھنگ کا انسان بننے جا رہا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں قیس کیا کرتا ہے، مہدی کیا کرتا ہے، اور باؤنڈری سیٹ کرنے کے سلسلے میں آپ اور میں کیا کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔